مہاراجہ گلاب سنگھ کے ریاست جموں کشمیر پر قبضے کے بعد وہ نہ صرف خود کو اس ریاست کا حکمران سمجھنے لگا تھا، بلکہ وہ ریاست کے ساتھ ساتھ اس ریاست کی عوام کو بھی اپنا غلام سمجھنے لگا تھا، اور اس نے اس ریاست کی عوام کے ساتھ سلوک بھی غلاموں جیسا کیا۔ جیسے غلاموں سے بے انتہا کام لیے جاتے ہیں، ایسے ہی مہاراجہ نے بھی ریاست کے لوگوں سے بے انتہا کام لیے، ان پر انتہائی بھاری ٹیکسز لگائے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں یہی ظلم و ستم کی داستان ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے جس حکومت کی بنیاد رکھی وہ شخصی حکومت تھی۔ اس کے بعد اس کے آنے والے جانشینوں نے بھی اسی طرز حکومت کو اپنایا۔ ریاست جموں کشمیر میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، اس لیے ظلم و ستم کا نشانہ بھی زیادہ تر مسلمان ہی بنے۔ مسلمان چھوٹی موٹی ملازمتوں میں تھے یا کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بڑی بڑی سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ 116 سالہ ڈوگرا راج میں 28 وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان 28 میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، حالانکہ ریاست کی آبادی کا 78% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ مہاراجہ نے حکومت میں آتے ہی زمینداروں اور کاشتکاروں کے مالکانہ حقوق ضبط کر لیے۔ اس نے اپنے دوستوں اور وفاداروں کو بڑی بڑی جاگیریں دی۔ مہاراجہ کو دولت سے بے پناہ محبت تھی۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ کوئی بھی شخص 1 روپیہ خرچ کر کے مہاراجہ کی توجہ حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ مہاراجہ نے کشمیر کو نقد رقم دے کر خریدا تھا، اس لیے وہ یہ رقم کشمیریوں سے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی منافع کے ساتھ۔ اس ساری صورتحال میں مہاراجہ نے کشمیریوں پر بھاری ٹیکسز لگائے۔ یہ ٹیکسز بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ بھاری تھے، جس نے کشمیری عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک انگریز فوجی افسر جس کا نام آرتھر برکمین تھا، وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر کے ہر سیاح کی نظر سے یہاں کے باشندوں کے لباس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ جو شخص بھی صاف ستھرے کپڑے پہنتا یا اجلی پگڑی سر پر رکھتا تو کاروبار اس سے ٹیکس کی دوہری شرح ادا کرنے کو کہتا، تو ایسے میں لوگوں کو گندے کپڑے پہننے میں ہی اپنی عافیت محسوس ہوتی تھی۔ اس ٹیکس کے ڈر کی وجہ سے کاشتکار صاف ستھرے کپڑے نہیں پہن پاتا تھا۔ سر والٹر لارنس، جو گلاب سنگھ کے پوتے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور حکومت میں بندوبست کے محکمے میں کمشنر رہ چکے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہوا اور پانی کے علاوہ ہر چیز پر ٹیکس لگا ہوا تھا۔ طوائفین اور گورکن بھی ٹیکس ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ نکاح خوانی کا بھی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ سر فرانس ینگ، جو 19ویں صدی کے آخر میں کشمیر میں برطانوی ریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قصاب، نابنائی، بڑھئی، کشتی بان اور حتیٰ کہ طوائفوں پر بھی ٹیکس عائد کر دیے گئے تھے۔ سیاحوں کا سامان اٹھانے والا کلی بھی اپنی اجرت کی آدھی رقم حکومت کے خزانے میں جمع کرواتا تھا۔ دوستو، اس قدر زیادہ ٹیکسز اور ہر ایک چیز پر ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ ان ٹیکسز نے کشمیری عوام کا معیار زندگی انتہائی پست کر دیا تھا۔ ریاست میں جدید تعلیم کا آغاز مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں ہوا۔ 1916 میں پوری ریاست میں صرف 371 پرائمری اسکول تھے اور 37 مڈل اسکول تھے۔ ریاست کی آبادی اور رقبے کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو 271 مربع میل علاقے اور 10,680 لوگوں کے لیے صرف ایک اسکول تھا۔ 1922 کو پوری ریاست میں صرف 2 کالج تھے۔ اصل میں ڈوگرا راج چاہتی تھی کہ ان کی عوام اسی طرح ان پڑھ اور جاہل ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل تک ان کی یہ عوام
ان میں شعور آ جائے اور یہ انہیں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے حقوق مانگیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ریاست کی عوام پڑھ لکھ لے گی اور ان میں شعور آ جائے گا تو کل تک ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا۔ 1924 کو محکمہ تعلیم میں 52 اعلیٰ تدریسی اور انتظامی افسران میں سے 47 ہندو تھے۔ اس طرح سے بھی مسلمانوں کا تعلیمی استحصال کیا گیا، انہیں تعلیم سے دور رکھا گیا، انہیں جہالت میں ہی رکھا گیا۔ ایک اور اذیت ناک رواج بیگار کی صورت میں کشمیری عوام پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ ریاست کا چھوٹے سے چھوٹا ملازم پیرزادوں، سیدوں، ٹھاکروں، سکھوں اور راجپوتوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو کسی بھی کام پر ہانک دیتا تھا۔ ریاست کے ملازم ریاست کی عوام کو بلا اجرت ساتھ لے جاتے اور مختلف کام کرواتے تھے۔ ریاست کے ملازم جب اور جہاں چاہتے اور جسے چاہتے اپنے ساتھ حکومتی دوروں میں ساتھ لے جا سکتے تھے اور ان سے بار برداری اور دوسرے کام کروا سکتے تھے۔ حکومتی ملازم انہیں اپنے ساتھ لے جاتے اور اس پر ستم یہ کہ انہیں اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی خود کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر آرتھر نیو نے اپنی کتاب میں بیگار میں پکڑے جانے والوں اور ان کے عزیز و اقارب کے کرب کو جس طرح اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دوستو، اس بیگار کو باقاعدہ ریاست کی طرف سے قانونی تحفظ حاصل تھا۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کو تلاش روزگار کے لیے برطانوی ہند کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس دوران ان پر جو گزرتی تھی اس کی منظر کشی فرزند کشمیر قدرت اللہ شہاب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ میلے میلے، بورے بورے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کشمیری نوجوان اپنی پیٹھ پر 2 3 من وزن اٹھائے رینگ رہے تھے۔ ان کے پیروں میں گھاس کے بنے چپل تھے اور ان کے چہرے پسینے سے شرابور تھے، اور ان کی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں رات کو کڑوا تیل جلا کر قالینیں بنتی تھیں یا پھر اخروٹ کی لکڑی پر بیل بوٹے بناتی تھیں، جو ان سے مقامی ساہوکار کم قیمت میں خرید کر سیاحوں کے ہاتھوں مہنگے داموں بیچ کر اچھی خاصی رقم بناتے تھے۔ اس پر ستم یہ کہ جب یہ نوجوان موسم سرما میں برطانوی ہند سے یا پنجاب سے کچھ کمائی کر کے ریاست میں آتے تو سب سے پہلے ان کو کسٹم آفیسر لوٹتے تھے۔ کسٹم آفیسر ان سے آدھا سامان لوٹ لیتے تھے اور اس کے بعد ریاست ان سے الگ سے ٹیکس لیتی تھی۔ پہلے 3 ڈوگرا حکمرانوں یعنی گلاب سنگھ، رنبیر سنگھ اور پرتاپ سنگھ کے دور میں تو شہری حقوق کا تصور ہی نہیں تھا۔ نہ کوئی سیاسی تنظیم تھی اور نہ کوئی اخبار تھا، نہ ووٹ کا حق تھا اور نہ کوئی جمہوری ادارہ تھا۔ ایک انگریز سیاح سیر کرنے کشمیر میں آئے۔ انہوں نے کشمیر میں لگ بھگ 3 سال گزارے۔ ان کا نام تھا بسکو۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس طرح کے ظلم و ستم کشمیری عوام پر، کشمیری باشندوں پر کیے گئے، اگر ایسے ظلم و ستم برطانوی عوام پر یا برطانوی باشندوں پر کیے جاتے تو شاید وہ اپنی مردانگی کھو بیٹھتے۔ دوستو، اس بات سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈوگرا راج نے کس طرح سفاکی، تنگ دلی اور بے رحمی سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کیے۔ دوستو، یہ تھی مظلوم کشمیریوں کی دکھ بھری داستان جو ہم نے آپ کو آج کی اس ایپیسوڈ میں دکھائی۔ دوستوں، آنے والی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس ظلم و ستم کے خلاف کشمیری عوام اکٹھی ہوئی۔ جب علامہ اقبال نے کشمیر کا دورہ کیا تو انہوں نے کشمیریوں کو کیا وصیت کی۔ جب وائسرائے ہند کشمیر میں آئے تو مسلمانوں نے مہاراجہ کے خلاف وہ کیا یادداشت تھی جو وائسرائے کو دکھائی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہی سب
ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔